السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشٹر سہارا روز نامے کا اداریہ پڑھتا ہوں، سنے گا۔ انتخابی ہنگامہ آرائی اور معیشت پر گرتی بجلی۔ انتخابی ہنگامہ آرائیوں کے درمیان جلسے جلوس تو بہت ہو رہے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اور ان کے قائدین ایک دوسرے پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ اپنے دامن کے داغ پر نظر رکھنے کے بجائے دوسروں کے گریباں چاک کیے جا رہے ہیں، سینوں کے بند کھولے جا رہے ہیں۔ ایک طرفہ تماشا ہے جو جاری ہے اور مزید 2 ہفتوں تک جاری رہے گا۔ اس درمیان ملک کی معیشت سے متعلق کئی ایسی خبریں سامنے آئی ہیں جنہیں ہولناک کہا جا سکتا ہے۔ آج ہی آنے والی ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ تھوک ہول سیل شرح مہنگائی اپریل ماہ میں سالانہ بنیاد پر 13 ماہ کی اعلیٰ سطح 1.26% پر پہنچ گئی ہے۔ مارچ میں یہ 0.53% تھی۔ اس سے ایک روز قبل بے روزگاری سے متعلق آنے والی خبر متوحش کر چکی تھی کہ اپریل 2024 میں ملک میں 15 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد میں بے روزگاری کی شرح بڑھ کر 8.1% ہو گئی ہے۔ مارچ میں یہ 7.4% تھی۔ چند یوم قبل یہ خبر بھی آئی تھی کہ ہندوستان کے گھرانوں کی خالص مالی بچت میں زبردست کمی دیکھی جا رہی ہے اور ان پر قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مگر ان خبروں کو جان بوجھ کر عوام کی نظروں سے اوجھل رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہ تو نام نہاد قومی میڈیا میں ان خبروں کا ذکر ہے اور نہ سیاسی جماعتیں ہی روداد چمن سنا رہی ہیں۔ حکمراں جماعت کی خاموشی تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن آشیانوں پر بجلی گرنے کی خبر سنانے سے حزب اختلاف کے قائدین بھی گریز کر رہے ہیں۔ اب وہی جانے ان کی مصلحت کیا ہے۔ لیکن انتخابی مہم کے دوران ملکی معیشت سے متعلق تواتر کے ساتھ سامنے آنے والی خبروں کا تجزیہ بتاتا ہے کہ ہندوستان کی معیشت کو حکمرانوں نے لفظوں اور اعداد و شمار کے گورکھ دندوں اور عوام کو دھوکہ کے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ ملک کی معیشت کا حجم ممکن ہے بڑھ رہا ہے، لیکن آبادی کے تناسب سے لوگوں کی آمدنی نہیں بڑھ رہی ہے۔ اخراجات بڑھ رہے ہیں، خرچ بڑھتے جا رہے ہیں اور بچت مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت کی دعوے دار حکومت میں روزگار کا رونا بھی مسلسل رویا جا رہا ہے، لیکن انتخابی ایام میں حکمراں یہ آہ فغاں انسنی کر رہے ہیں۔ CMI کے کنزیومر پروڈکٹس ہاؤس ہولڈ سروے کے مطابق ہندوستان میں بے روزگاری کی شرح مارچ 2024 میں 7.4% سے بڑھ کر اپریل 2024 میں 8.7% ہو گئی ہے۔ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ شہری ہندوستان کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کی شرح میں اضافہ دیہی علاقوں کے آشیاں پر بارگراں بن کر انہیں منہدم کر رہی ہے۔ دیہی ہندوستان میں بے روزگاری کی شرح مارچ میں 7.1% سے بڑھ کر اپریل میں
7.8% ہو گئی۔ اعداد و شمار کے مطابق یہ اپریل کے مہینے میں لاکھوں افراد اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس میں گاؤں کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ادھر مرکزی وزارت تجارت نے آج جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں ان کے مطابق ہول سیل شرح مہنگائی یہ اپریل ماہ میں سالانہ بنیاد پر 13 ماہ کی اعلیٰ سطح 1.26% پر پہنچ گئی ہے۔ مارچ میں یہ 0.53% تھی۔ اس کا نتیجہ کردہ سامانوں کی قیمت میں ہوش رہا اضافہ کی شکل میں نکلا ہے۔ ملک کی معیشت پر نگاہ رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کی ناقص پالیسی کی وجہ سے آمدنی اور روزگار کو منظم کرنے والے عوامل دھیرے دھیرے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ قومی گھریلو بجٹ کی شرح میں بھی مسلسل کمی آ رہی ہے۔ کورونا وبا کے بعد سے ملک میں گھروں اور گاڑیوں کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اس سے عام لوگوں کی بچت متاثر ہوئی ہے۔ مالی سال 2023-24 میں گھریلو بچتوں میں مسلسل تیسرے سال کمی آئی ہے۔ اعداد و شمار پروگرام کے نفاذ کی وزارت نے گزشتہ دنوں قومی کھاتوں کے اعداد و شمار 2024 جاری کیے تھے، جس میں کہا گیا ہے کہ خالص گھریلو بچت میں گزشتہ 3 برسوں میں 9 لاکھ کروڑ روپے کی کمی آئی ہے۔ گھریلو بچت میں کمی کی بنیادی وجہ قرض کی ادائیگی بتائی گئی ہے۔ کسی ملک کی معاشی صحت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس کی قومی گھریلو بچت میں شرح اضافہ کیا ہے۔ ہندوستان کی معیشت اس پہلے ہی معیار پر کھرا اترنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ غیر منظم شعبے کی حالت، بے روزگاری کی شرح میں اضافہ، صارفین کے اخراجات کی نمو میں کمی، طلب ورصد میں توازن کا فقدان، کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے جو ملک کے معاشی استحکام کی نوید سنا رہا ہو۔ ان حالات میں دنیا کی 5ویں یا اس سے بھی آگے بڑھ کر تیسری، دوسری اور پہلی معیشت کا تمغہ بھی اگر سجا لیا جائے تو اس سے نہ تو ترقی کی راہیں کشادہ ہیں اور نہ مہنگائی اور بے روزگاری میں کمی آنے والی ہے۔ مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ انتخابی ہنگامہ آرائیوں کے درمیان شہریوں کے یہ انتہائی بنیادی مسائل اوجھل ہو چکے ہیں۔